بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں سید مہتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انوار عالم۔ ناظرین، ہم سلسلہ لے کر آئے ہیں کامیاب خواتین۔ اس میں ہم ان خواتین کا ذکر کریں گے جن کو زندگی گزارنے میں مقتدی اور رہنمائی کا درجہ دیا جا سکتا ہے۔ ان اصولوں کو بیان کریں گے جن اصولوں پر چل کر عورت جو ہے اور خاتون جو ہے اپنے گھر کو آباد کر کے ایک اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھ سکتی ہے۔ یاد رکھیے گا، ہمارا ملک اور ہمارا دین تب تک دوسرے ملکوں اور دوسرے ادیان کو شکست نہیں دے پائے گا جب تک ہم اس دین کے دیے احکامات پر عمل نہیں کریں گے۔ ہر ایک کہتا ہے کہ خلافت نافذ ہوگی تو ہمارے حالات ٹھیک ہوں گے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب ہم ٹھیک ہوں گے تو ہی خلافت کا نفاذ ہوگا۔ ہر ایک خلافت کے بعد بات تو کرتا ہے، جمہوریت کے اور ڈکٹیٹرشپ کے خلاف تو بولتا ہے، اور ان موجودہ حالات کی وجہ سے رونا تو روتا ہے، لیکن خلافت کے لیے تیاری کوئی نہیں کرتا ہے۔ تو خلافت کے لیے تیاری کرنے کے لیے جو سب سے پہلا اصول ہے وہ عورت کا، خاتون خانہ کا، ان خواتین کے نقش قدم پر ہونا ہے کہ جن خواتین نے اس اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی ہے۔ مردوں نے جہاد کیا ہے، مردوں نے مدارس و مساجد اور بازار چلائے ہیں، لیکن ان خواتین نے وہ مرد تیار کیے ہیں جو حسن سلوک کے ساتھ اسلام کی تبلیغ کریں، جو طاقت کے بل بوتے پر اسلام کا علم جہاد بلند کریں، اور جو مدارس اور مساجد اور سائنسی مراکز کو آباد کریں۔ یہ عورت کا کام ہوتا ہے۔ جب عورت ہی خود اسلامی تعلیمات سے نابلد ہوگی، جب عورت خود اسلامی تاریخ سے ناواقف ہوگی، تو وہ کس طرح ایک مسلمان مجاہد کی، مسلمان عالم کی، ایک مفتی کی اور ایک مسلمان مفکر سائنسدان کی کیسے ایک پرورش اور بنیاد رکھ سکیں گی؟ اس لیے عورت کو سب سے پہلے تیار ہونا ہے، عورت کو سب سے پہلے اسلامی معاشرے میں ڈھلنا ہے، اس کے بعد نظام ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے یہ سلسلہ رکھا ہے کامیاب خواتین کے نام سے۔ ہم اس میں خواتین کے وہ اصول بیان کریں گے جن کو سیکھ کر سمجھ کر خاتون کو ایک آسانی ہوگی معاشرہ وہ ترتیب دے جو اسلامی بن پاتا ہے۔ اہل عرب چھوٹی بچی کو، بالغ ہو یا نہ بالغ، اسے جاریہ کہتے ہیں، لڑکے کو غلام کہتے ہیں۔ اس کو جاریہ کہنے کے پیچھے ایک بڑی لطیف وجہ اور فلسفہ شامل ہے، وہ یہ ہے کہ جاریہ کا مطلب ہے سرایت کرنے والی، جیسے کہ پانی کو ہم جاری کہتے ہیں، اردو کے اندر بھی جاری بولتے ہیں، گھس جانے والی۔ کیونکہ لڑکی جو ہے وہ لڑکے کی نسبت، بیٹی جو ہے وہ بیٹے کی نسبت باپ کے دل میں جلدی گھس جاتی ہے، جلدی اتر جاتی ہے، اور باپ کو اس سے جلد محبت ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں بھی ہے اور اہل عرب میں بھی تھا، اسی لیے وہ اس کو جاریہ کہتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ اہل عرب کے تمام قبیلے بچیوں کو زندہ درگور نہیں کرتے تھے، بعد قبیلے کرتے تھے، تو سب اہل عرب کی طرف یہ منسوب ہو گیا۔ تو چھوٹی بچی کو جاریہ کہتے ہیں، اور جب وہ لڑکی جوان ہو کر شادی ہوتی ہے تو اس کو جب بیوی بنتی ہے تو حنانہ کہتے ہیں۔ حنانہ کا مطلب ہے شوق اور اشتیاق رکھنے والی، وہ عورت جو اپنے مرد کی توجہ کا شوق رکھتی ہے، غیر مرد کی طرف بالکل ہی خشک نگاہوں سے دیکھتی ہے اور اس کو خشک کر دیتی ہے، اور اس کے ساتھ ایک اچھے انداز سے، جس طرح ہوتا ہے ہنس کھیل کر بات کرنا، ہمارے معاشرے میں ایک اس کو مینر یا اخلاقیات کہتے ہیں، وہ اس سمجھتی نہیں ہے، بلکہ وہ اس کو رد کر دیتی ہے۔ وہ حنانہ ہے جو اپنے فقط شوہر کے لیے شوق و اشتیاق رکھے، جب شوہر غائب ہو تو وہ اس کے حاضر ہونے کی تمنا کرتی ہے، جب حاضر ہو تو ایسی ہوتی ہے کہ جب شوہر اس کو دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے، یعنی کہ مسکرا کے دیکھتے ہیں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اچھی عورت کی نشانی یہ ہے کہ غائب ہو تو مرد کا اشتیاق رکھے اور مرد کی گھر کی حفاظت کرے، اور جب شوہر موجود ہو تو جب شوہر اسے دیکھے تو اسے خوش کرے، یعنی کہ مسکرا کر شوہر کو دیکھے۔ شوہر بیوی کو دیکھے تو بیوی اسے خوش کرے، مطلب کیا کہ جیسے ہی شوہر کی نگاہ بیوی پر جائے تو وہ مسکرائے، تو اشتیاق اپنا دکھائے، اپنا شوق دکھائے کہ میں آپ کی محتاج ہوں،
آپ کے بغیر کچھ نہیں ہوں۔ یقین کیجیے جو عورت یوں ہوتی ہے، اپنا آپ یوں ظاہر کرتی ہے کہ میں شوہر کے بنا کچھ بھی نہیں ہوں، اسی عورت کا گھر اچھی طرح کامیاب ہو کے چلتا ہے۔ جو یہ کہتی ہے کہ میں بہت کچھ ہوں، مجھے اچھے رشتے مل جائیں گے، میں حسن و جمال کی پری ہوں اور مال دولت والی ہوں، کاروبار والی ہوں یا جاب والی ہوں، نوکری والی ہوں، تو یہ نہ بھی ملے تو میں گزارا کر لوں گی، کوئی اور اچھا رشتہ مل جائے گا، پھر اس کو نہیں ملتے۔ جو اپنی محتاجی دکھاتی ہے کہ میں شوہر کی محتاج ہوں، میں اس کے ماتحت ہوں۔ اور یقین کیجئے اب خواتین اسلام کی جو صحیح معنی میں اسلامی خواتین جن کی تربیت ہوئی ہے، ان کو دیکھیے، وہ عورت یہی کہتی ہے کہ ہمیں مرد سے نیچے رہنا، اس سے دب کے رہنا اچھا لگتا ہے۔ یہ ایک مسلمان خاتون کی نشانی ہے، ایمان والی خاتون کی نشانی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہی تو ان کو ماتحت قرار دیا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو حاکم بنایا ہے۔ تو ایمان والی عورت جو ہے وہ ہمیشہ یہی کہتی ہے کہ میں عورت ہو کر مرد سے دب کر رہوں، اس کی حفاظت میں رہوں، اچھا لگتا ہے۔ مرد میرا محافظ رہے، بچی ہوں تو باپ محافظ ہے، بڑی ہوتی ہے تو بھائی محافظ بن جاتا ہے، شادی ہوتی ہے تو خاوند محافظ بن جاتا ہے، جب بوڑھی ہوتی ہے تو میرا بیٹا محافظ بن جاتا ہے۔ تو ایک ملکہ کی طرح حفاظت کے دائرے میں ہمیشہ رہتی ہے۔ تو یہ عورت جو ہے ایمانی عورت ہوتی ہے کہ جو اپنے دم پر معاشرے میں نہیں چلتی ہے بلکہ اپنے محرم کے دم پر چلتی ہے۔ تو دوسری جگہ پر جو ہے یہ عورت کو حنانہ کہتے ہیں۔ جب وہ بیوی بنتی ہے تو اچھی بیوی حنانہ ہونی چاہیے، معلوم ہوا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب عورت اپنا بچہ پیدا کرتی ہے تو اس کو کہتے ہیں، اور کا مطلب ہوتا ہے اصل، جڑ، بنیاد، کیونکہ ماں جو ہوتی ہے نئے خاندان کی، اسلامی معاشرے کی جڑ ہوتی ہے، بنیاد ہوتی ہے۔ جیسے میں نے پیچھے بھی عرض کیا، اگر عورت ٹھیک ہے تو معاشرہ ٹھیک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر مرد ٹھیک ہوتا ہے، اسلامی ہوتا ہے، تو اسلام جو ہے، دین جو ہے وہ گھر میں آتا ہے۔ اگر عورت ٹھیک ہو جائے تو دین جو ہے 7 نسلوں میں چلا جاتا ہے۔ اس کا مشاہدہ بھی ہے ہمیں، اگر عورت دیندار ہوتی ہے تو پورے کے پورا خاندان اور نسلیں دیندار ہو جاتی ہیں۔ تو ماں بنتی ہے تو اسے کہتے ہیں، اور اہل عرب کے نزدیک کسے کہتے ہیں؟ جڑ کو کہتے ہیں، کیونکہ خاندانوں کی جڑ ہوتی ہے، آنے والے سارے اس کے محتاط ہو جاتے ہیں۔ تو اگر یہ جڑ ہی خراب ہوگی تو معاشرہ خراب ہو جائے گا، جڑ ٹھیک ہوگی معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب مسلمان خواتین سے میرا سوال ہے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاریہ بنایا قدرتی طور پر، آپ کا اختیار ہی نہیں ہے کہ آپ باپ کے دل میں گھستے ہیں، آپ بیٹی ہیں تو بس باپ کے دل میں گھس جاتی ہیں۔ حنانہ بنایا، اگر یہ آپ کے اختیار میں ہوتا ہے کچھ نہ کچھ کہ آپ اپنے شوہر کے دل کو مسخر کر سکتی ہیں کہ نہیں کر سکتی، مسکرا کر دیکھیں، اس کے لیے تیاری کریں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ اس معاشرے کی جڑ ہے، جو اہم ترین بات ہے، وہ جڑ کیا کردار ادا کر رہی ہے، معاشرے کی بنیاد رکھ رہی ہے یا بنیاد نہیں رکھ رہی ہے۔ تو کوشش کریں اپنے آپ کو خیر کی جڑ بنائیں، شر کی جڑ مت بنائیں۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، بہت سے لوگ خیر کی چابی ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ شر کی چابی ہوتے ہیں۔ ماں تو بہت بڑی چابی ہے، اگر یہ چابی خیر کی بن جائے تو خیر کے خزانے کھل جاتے ہیں، اگر یہ چابی شر کی بن جائے تو شر کے خزانے کھل جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو اسلامی طرز تربیت کے مطابق زندگی گزارنے کی اور اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔